جب دل بہت تھک جائے اور جو محسوس آپ کر رہے ہیں وہ چاہ کر بھی دوسروں کو سمجھانے سے عاجز ہو جائیں تو خاموش ہو جایا کریں اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر بتا دیا کریں کہ یا اللہ بہت تھک گئی ہوں۔ اکثر خاموشی بہتر ہوتی ہے، اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے۔ آج جو غم یا تکلیف ہے کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی۔ غم کے بوجھ تلے خود کو نڈھال نہ کریں، ثابت قدم رہیں، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے، اور جسے تم ناممکن سمجھ کر اپنی دعاؤں سے نکال دیتے ہو تمہارا رب اسے ایک پل میں ممکن کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اس کے کن پر کبھی شک نہ کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم صبح شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو، وہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ بس تھوڑا سا صبر کرو، ان مقرر کردہ آزمائشوں کے بعد آپ کی چاہت سے آپ کو نواز دیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے اس رمضان تمہاری پسندیدہ دعاؤں پر کن فرمایا جائے، اور کیا پتہ اللہ تمہارے پسندیدہ شخص کو تمہارے نصیب میں لکھ کر تمہاری کہانی کو مکمل کر دے۔ اللہ نے اگر دل دعاؤں کی جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ جب کوئی تمہاری برائی کرے تو اسے برائی کا جواب نہیں دو، بلکہ اللہ کے پاس جا کر دعا کریں کہ اللہ اسے ہدایت دے۔ جو کچھ بھی تم اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو نا، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا انشاءاللہ۔ جو لوگ اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں انہیں کبھی اپنے نصیب پر رونا نہیں پڑتا۔